بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے حضرات نے یہ جو سوال پوچھا تھا کہ مفتی صاحب، دعوت و تبلیغ میں وقت لگانا کیا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ باتیں سمجھنی ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے استاد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تو وہ ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے جس کی عمر تقریباً 40، 50، 35 سال، 60 سال ہو چکی ہے، اور اس کی زندگی میں دین کا دال بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کیا ہے، یعنی کہ نہ تو اس کو یہ معلوم کہ میرا کوئی معبود ہے، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نہ ہی اس کو غسل کے فرائض معلوم ہیں، نہ ہی اس کو وضو کے فرائض معلوم ہیں، نہ ہی اس کو سورہ فاتحہ یاد ہے، نہ ہی اس کو کوئی قرآن کی صورت یاد ہے۔ بس نام ہے اس کا عبد الرحمن، ایک مثالی نام بتا رہا ہوں میں، نام ہے اس کا عبد الرحمن یا عبد الستار یا عبد الغفار یا کوئی اور نام لے لیجئے، یعنی کہ بس مسلم نام ہے، باقی اس کو دین کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ پھر چاہے یہ 40 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہو، یا 50 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہو، یا 30 سال کی عمر کا ہو، یا 60 سال کی عمر کا ہو، یعنی کہ بالغ ہونے سے لے کے اور عمر کے اس حصے میں جس میں وہ ابھی حیات ہے، حال میں ہے، اس تک اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بھائی شریعت کیا ہے اور دین اسلام کیا ہے، دین کی بنیاد کن چیزوں پہ ٹکی ہوئی ہے، موٹے موٹے احکام شریعت کے کیا ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں پتہ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لیے تبلیغ میں وقت لگانا فرض عین ہے۔ دیکھو لفظ کیا لے کے آئے، فرض عین ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، ویسے ہی اس کو دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اب چونکہ یہ مقام پہ رہ کے نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مقام پہ رہ کر دین سیکھ سکتا تو اس کی عمر 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، آج تک نہیں سیکھا۔ تو اگر یہ اتنے دن میں نہیں سیکھا تو مقام پہ رہ کے اب بھی نہیں سیکھ پائے گا، لہٰذا اس کو اب جو ہے جماعت میں نکل کر ہی دین سیکھنا اس کے لیے فرض عین ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فرض عین ہے، دین سیکھنا اب اس کے لیے فرض عین ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مقام پہ سیکھے گا نہیں، مقام پہ تو اس کو غفلت اتنی ہوتی ہے، مقام پہ اس کو تقاضے اتنے ہوتے ہیں، کبھی کھیت کا تقاضا تو کبھی تجارت کا تقاضا، کبھی ملازمت کا تقاضا، تو یہ دنیاوی تقاضوں میں الجھا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہ بندہ خود جو ہے دین نہیں جانتا، شریعت نہیں جانتا، تو یہ اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائے گا جہنم کی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دین کا علم ہو، جو کہ سیکھنا فرض عین ہے۔ اتنا دین کا علم سیکھنا فرض عین ہے جس سے کہ اس کو حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے، وہ حرام اور حلال میں فرق کرنا جان جائے، وہ نماز کے موٹے موٹے احکام جان جائے کہ نماز کے مفسدات کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، سنت کتنی ہے، مکروہات کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کی سنتیں کتنی ہیں، وغیرہ وغیرہ، پردے کے احکام پتہ ہو اس کو، سنت لباس کا علم ہو، تو اتنا علم تو ہونا فرض عین ہے۔ عالم بننا ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے، عالم بننا، مفتی بننا ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے، اس کے لیے فرض عین ہے۔ اب یہ 60 سال کی عمر تک جو ہے، 30 سال کی عمر تک، 50 سال کی عمر تک مقام پہ رہ کے تو سیکھا نہیں، تو اب اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور وہ آپشن ہے کہ یہ بیگ اٹھائے اپنا اور جماعت میں وقت لگانے کے لیے چلا جائے۔ اور جماعت والے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ خروج 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 اس پہ زور نہ دے کے جو شریعت کے احکام میں وہ بتائے جائے۔ میں جب بھی جماعت لے کے جاتا ہوں میں اس پہ زور کبھی نہیں دیتا کہ خروج میں لگو، خروج میں لگو، نہ، بلکہ شریعت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو۔
آپ نماز کے احکام سیکھیں، نماز سیکھیں، قرآن کی صورت سیکھیں، اور اسی طریقے سے نماز کے شرائط، فرائض، مفسدات، مستحبات، سنت، مکروہات وغیرہ وغیرہ یہ سیکھے، روزہ کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے، حج وغیرہ کے تعلق سے یہ سیکھے۔ تو یہ سکھانے پہ میرا زور رہتا ہے جب بھی میں جماعت لے کے جاتا ہوں۔ تو یہ ایسے شخص کے لیے فرض عین ہے، چاہے پھر وہ 18-20 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے، 50 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے یا 60 سال کا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو دیندار ہے، عالم نہیں۔ عالم تو بڑے پائے پہ چلے گئے، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں، عوام کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دیندار ہے، اس کے اندر دین کی اللہ نے سمجھ ڈال رکھی ہے کہ وہ موٹا موٹا دین کا علم رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ چاہیے تم میں سے ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے، تو ان کے ذمے فرض کفایہ ہے لوگوں میں چل پھر کر دین کی دعوت دینا۔ ان لوگوں کے ذمے کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے لوگوں میں چل پھر کر دین کی دعوت دینا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ جو ہمارے استاد ہیں ان کی جو ہے باتیں پیش کر رہا ہوں۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہو گیا جو بالکل دین سے جاہل ہے، لا علم ہے بالکل، اور ایک یہ ہو گیا جو دین کا موٹا موٹا علم رکھتا ہے۔ تو جو بالکل لا علم ہے اس کے لیے فرض عین ہو گیا جماعت میں وقت لگانا، کیوں؟ اس لیے کہ مقام پہ تو یہ آج تک نہیں سیکھ پایا، تو اس کو باہر نکلنا پڑے گا۔ اب یہ جو جماعت ہے دوسری جو کہ دیندار ہے تھوڑی بہت، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ یہ خود بھی دین سیکھے، اور جو سیکھے ہوا ہے وہ آگے پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری طرف سے اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے یہ فرض کفایہ، اور فرض کفایہ کب بنتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں، کسی بستی میں کسی کا جنازہ ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو ساری بستی کے لیے فرض عین ہے کہ اس کو غسل دے، کفنائے، دفنائے، اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ لیکن اگر اس میں سے پوری بستی میں سے 10 آدمی جو ہے غسل دے کے، کفنا کے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو دفن کر دے، تو اب یہ فرض کفایہ میں تبدیل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب یہ فرض کفایہ میں تبدیل ہو گیا، لہٰذا یہ فرض عین نہیں رہا۔ تو اگر ایک جماعت ایسی موجود ہے جو کہ دیندار ہے، تو ان دینداروں کے لیے یہ کام فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ بن گیا، فرض عین نہیں رہا، فرض کفایہ بن گیا۔ اب اس جماعت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کام کرتی بھی رہے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتی رہے، یعنی کہ خود بھی دین پہ لگی رہے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتی رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ چاہیے تم میں سے ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، حق کی دعوت دے، حق کی طرف بلائے۔ تو دو طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے لیے یہ کام مستحب ہے، جیسے کہ علماء حضرات ہے، اگر وہ اپنی مشغولی میں سے، مصروفیات میں سے تھوڑا وقت نکال کے اس کام میں لگ جائے تو ان کے لیے مستحب ہے، ورنہ وہ اپنے طریقے سے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے، اگر کوئی ممبر سے خطاب کر رہا ہے وہ بھی دین کی دعوت دے رہا ہے، مؤذن ہے اذان پڑھ رہا ہے وہ بھی دین کی دعوت دے رہا ہے، کوئی مکتب چلا رہا ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کی دعوت دے رہا ہے، مدارس میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہے، حدیث کی تشریح لکھ رہا ہے، حدیث کا ترجمہ لکھ رہا ہے وہ بھی دین کی دعوت دے رہا ہے، کوئی فقہی مسائل حل کر رہا ہے وہ بھی دین کی دعوت دے رہا ہے۔ لوگوں میں چل پھر کے جو ہے کوئی کہتا ہے کہ بھائی تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کر رہا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روک رہا ہے، چل پھر کے اپنی بستی میں ہی، تو وہ بھی دین کی دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے طبقے بنے ہوئے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ چلہ 4 مہینے 10 دن اور 3 دن اور یہ 40 دن اس طریقے سے نکلنا کہاں سے ثابت ہے، تو انشاءاللہ یہ کل کے ویڈیو میں بتائیں گے ہم۔ بہت سارے کومنٹس آئے ہوئے ہیں جس میں یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ حنفیت کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ حنفیت پہ ہی رہے، دوسرے مسلک کو فالو نہ کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ حنفیت کو چھوڑ دے، مالکی بن جائے، شافعی بن جائے، حنبلی بن جائے، لیکن کم از کم اہل سنت والجماعت تو رہے۔
جب آپ اہل سنت والجماعت کو ترک کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ ایک پانچواں طبقہ جو جس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے اس کی طرف جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت جاوید عثمان صاحب حافظ جو ابھی انتقال کیے، اہل حدیث کے اچھے عالم تھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے عالم تھے، حافظ جاوید عثمانی ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ ماننا تھا اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی منکرین حدیث بنے ہیں وہ سب کے سب اہل حدیث میں سے کنورٹ ہو کے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو اہل حدیث بن رہے ہیں تو یہ حنفی ہی تو تھے، تو یہ جب حنفی سے اہل حدیث بنے اور اہل حدیث میں سے کنورٹ ہو کے یہ پھر کیا بن گئے؟ منکرین حدیث بن گئے۔ تو انہوں نے اہل سنت والجماعت کا دامن چھوڑا تو پھر جو ہے یہ منکرین حدیث تک بن گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حنفی بن کے رہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حنفی کو فالو نہیں کرتے تو مالکی کو فالو کر لے، شافعی کو فالو کر لے، حنبلی کو فالو کر لے۔ آپ رفع دین کرنا چاہتے ہیں تو شافعی مسلک پہ کر لے، حنبلی مسلک پہ کر لے۔ آمین بالظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ شافعی میں کر لے، حنبلی میں کر لے، کسی ایک فقہ میں کر لے، لیکن اہل سنت والجماعت کا دامن نہ چھوڑے۔ ایک ساتھی کا سوال یہ تھا کہ اخرجہ یہ جو ہے نا اخرجت للناس، تو یہ جو آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو اس میں اخرجہ جو لفظ آیا ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حاکموں کے بارے میں آیا ہے، تو ان کے لیے جو ہے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم، انتم نہیں فرمایا۔ اگر انتم فرماتا تو ایک مخصوص جماعت ہوتی جو کہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، بلکہ کنتم فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ دائرہ کھینچ دیا کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا وہ بہترین امت میں داخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ کتابیں کھول کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیا کر رہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کھانا کھا کے اپنے من گھڑت جو باتیں ہیں نا اپنی عقل سے پیش کی جاتی ہے ان کو پیش نہ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔